فلم ساز و ہدایت کار عزیز تبسم کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے ان گنے چنے فلم میکرز میں ہوتا ہے جنہوں نے سینما پر نئے رجحانات کو فروغ دیا۔ اداکار وحید مراد کے فلم ساز ادارے فلم آرٹس سے کیریئر کی شروعات کرنے والے عزیز تبسم نے ہدایت کار پرویز ملک کے اسسٹنٹ کے طور پر اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو کے ہدایت کار کے طور پر اپنا نام تاریخ میں لکھوایا۔ عزیز تبسم نے پشتو سینما پر اپنی جداگانہ شناخت بنائی، تاہم انہوں نے چند اردو فلمیں بھی ڈائریکٹ کیں۔ ان کے کریڈٹ پر آدم خان درخانے، ارمان، قیدی، احسان، داغز دا میدان جیسی کامیاب پشتو فلمیں ہیں، جبکہ ہمت والا، جنگجو گوریلے اور ہنگامہ جیسی اردو فلمیں بھی ڈائریکٹ کیں۔ عزیز تبسم 90 کی دہائی میں امریکہ چلے گئے اور ہالی ووڈ کے ایک بڑے فلم ساز اسٹوڈیو سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے کئی بڑی فلموں کی پروڈکشن سنبھالی۔ میٹرو لائف ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہماری درخواست پر عزیز تبسم صاحب نے اپنی یادداشتیں شیئر کرنے کا وعدہ کیا، جو وفا بھی کر دیا۔ عزیز تبسم صاحب کی بایوگرافی آپ ایک آڈیو پوڈ کاسٹ سیریز کی صورت میں سن سکیں گے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے ماضی کی یادیں آپ کو اس دور میں لے جائیں گی جو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے عزیز تبسم کی زبانی پاکستان فلم انڈسٹری کی کہانی۔ چند دنوں کے بعد ہی اپنے لبرٹی سینما والے دوست عارف میمن کا جرمنی سے لکھا ہوا خط موصول ہوا۔ اس نے لکھا کہ وہ خیریت سے اپنے دوستوں کی مدد سے جرمنی کی سرحد پار کر کے ان کے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ایک خوبصورت جرمن لڑکی کی تصویر بھی بھیجی، جس کے ساتھ بقولِ اس کے شادی ہونے کے بعد وہ لیگل ہو جائے گا۔ اس نے آخر میں لکھا کہ وہ اسے ہم پٹھان بھائیوں کے لطیفے اور خاص طور پر ہمارے ساتھ لگائے ہوئے چرس کے سوٹے بہت یاد آتے ہیں۔ ویسے تو اس نے بہت ہی طویل خط لکھا تھا، لیکن ایک دن میری درخواست پر فضل محمود مجھے دوبارہ ہدایت کار پرویز ملک صاحب اور فلم ساز وحید مراد کی زیر تکمیل فلم ارمان کے سیٹ پہ لے گیا۔ پرویز صاحب بڑے ہنسمکھ اور اسٹوڈیو میں ہر چھوٹے بڑے ٹیکنیشین اور اداکار سے بڑی بے تکلفی سے پیش آنے والے خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بدر منیر اور فضل محمود جیسے معمولی لائٹ مینوں کو بھی دوست کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لیے فضل محمود نے بلا کسی جھجک کے مجھے پرویز صاحب کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، یہ جوان آپ کی فلم ہیرا پتھر دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہے کہ یہ آپ سے ڈائریکشن سیکھنے پشاور سے بھاگ کر کراچی آیا ہے، اور اگر آپ نے اسے اپنی شاگردی کا موقع نہیں دیا تو یہ خودکشی کر لے گا، لیکن واپس پشاور نہیں جائے گا۔ پرویز صاحب جو شاید پکچرائز کیے جانے والے سین کی شارٹ ویژن کے متعلق سوچ رہے تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے سر سے پیر تک پہلی دفعہ دیکھا اور اپنے چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر یوسف بھٹی کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کو اپنے ساتھ کام پہ لگاؤ۔ پرویز صاحب کے سیکنڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا نام شجاع تھا۔ یوسف صاحب نے مجھے اور شجاع کو سیٹ پہ بنے خالی کمرے میں لے جا کر کہا کہ اس بیڈ روم کا سارا سامان، جو ایک ڈبل بیڈ، 2 کارنر ٹیبل، ایک سینٹر ٹیبل اور ایک بہت بڑا صوفہ پر مشتمل ہے، سیٹ سے باہر پڑا ہوا ہے، اسے اس کمرے میں لانا ہے، اور یاد رکھو صرف 1 گھنٹے بعد ہی اس کمرے میں، اس بیڈ روم میں شوٹنگ شروع ہونے والی ہے، تو آپ کام شروع کر دو۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شجاع نے کہا کہ بھائی اتنا بھاری بھرکم سامان اٹھانا میرا کام نہیں ہے، یہ چپڑاسی کا کام ہے۔ اور چپڑاسی فقیر گل نے کہا، عزیز کے ساتھ کام کرنے کے لیے کادو مکرانی آ رہا ہے، یہ اس کا ہی کام ہے۔ یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ کادو مکرانی بھی پہنچایا۔ اس نے آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا، بتاؤ سیٹ سے باہر رکھا سامان کس کمرے میں رکھنا ہے؟ میں نے اور کادو مکرانی نے فوراً ہی سارا سامان ڈھونا شروع کر دیا۔ دوسرے دن آنکھ تو کھل گئی، مگر جسم میں درد کے مارے اٹھ کر بیٹھنے کی سخت بھی نہیں تھی۔ میں لیٹے ہی لیٹے فلم لارڈ جم کے رائٹر اور ڈائریکٹر کو خراج تحسین پیش کرنے لگا، جس نے اس فلم کے ہیرو پیٹر او ٹول کا کردار تخلیق کیا تھا۔ دوسرے دن فلم ارمان کے پروڈکشن مینیجر کی زبانی معلوم ہوا کہ اگر میں بغیر تنخواہ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرنا چاہوں تو فلم کے ہیرو وحید مراد کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر یوسف بھٹی، اس کے سیکنڈ اسسٹنٹ شجاع، چپڑاسی فقیر گل، مزدور کادو مکرانی کو تنخواہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ
کسی ایسے آدمی کو تنخواہ دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں جو ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ خیر جی، اگر عزیز چاہے تو ڈائریکشن سیکھنے کے لیے اسے بغیر تنخواہ کے مزدور قادر مکرانی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ البتہ شوٹنگ والے دن کھانا مفت ملے گا۔ چونکہ تیراکی سیکھنے کے لیے دریا میں کودنا ہی ضروری تھا، اس لیے میں نے حالات کا ہر چیلنج قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ زندہ باد لارڈ جم کی ہیرو پیٹر اوٹول۔ ارمان کا اگلا سپیل 15 دنوں کے بعد ہونا تھا، اس لیے جیب خرچ چلانے کے لیے میں اور نعمت سردی منگو پیر روڈ پہ واقع حبیب ٹیکسٹائل ملز پر 3.5 روپے دہاڑی کے حساب سے کام کرنے لگے۔ ارمان کے اگلے سپیل میں شامل ہونے کے لیے ہمیں حبیب ٹیکسٹائل ملز کی مزدوری چھوڑ کر دوبارہ شوٹنگ میں حصہ لینا پڑا۔ اگرچہ میری یونٹ کے ہر فرد کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا اور دوستی ہو گئی تھی، لیکن یونٹ میں میری ایک مزدور ہی کی حیثیت تھی۔ ایک بار میں نے شوٹنگ کے دوران پکچرائز ہونے والا سین پڑھنے کی کوشش کی تو یوسف بھٹی صاحب نے یہ کہہ کر کلپ بورڈ میرے ہاتھ سے لے لیا کہ اگر پرویز صاحب نے یا وحید مراد نے آپ کو پکچرائز ہونے والا سین پڑھتے دیکھ لیا تو وہ ان سے بہت ناراض ہوں گے۔ حتیٰ کہ مجھے کلیپ کو بھی چھونے کی اجازت نہیں تھی، وہ ہر وقت سیکنڈ اسسٹنٹ شجاع کے پاس ہوتی تھی۔ ملز میں اگلے سپیل کے 20 دنوں کے گیپ میں حبیب ٹیکسٹائل ملز میں نوکری کے لیے جانے ہی لگے تھے کہ بدر منیر نے وہاں جانے سے روکتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس ہمارا جیب خرچ چلانے کے لیے ایک اور منافع بخش کاروبار ہے۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسٹوڈیو کے پاس ہی آبادی میں کوہاٹ کے رہنے والے ایک دوست کی جوتوں کی دکان ہے۔ ہم اس کو کچھ ایڈوانس دیے بغیر ہی اس سے زنانہ چپلوں کے 40-50 جوڑے لے کر پٹھان کالونی، بھینس کالونی اور مچھل کالونیوں میں مناسب قیمت کے منافع پر بیچیں گے تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ٹیکسٹائل کی نوکری سے زیادہ آسان ہے۔ میں اور نعمت سردی بدر منیر کی اس انوکھی کاروباری پیشکش سن کر سوچ میں پڑ گئے، لیکن بدر منیر کے قائل کرنے پر ہم دونوں پٹھان کالونیوں کی گلی میں زنانہ چپل بیچنے کے لیے آوازیں لگانے پہ راضی ہو گئے، کیونکہ بدر منیر کی خاصیت ہمیشہ یاد رہے گی کہ وہ ہر قسم کی مزدوری کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ پہلی دفعہ گھر سے بھاگ کر کراچی آیا تو سب سے پہلے اس نے بندر روڈ پہ واقع دہلی مسلم ہوٹل میں ٹیبلیں اور برتن دھونے کا کام کیا تھا۔ حتیٰ کہ ایسٹرن فلم اسٹوڈیو کی کینٹین میں چائے والے کی ڈیوٹی دینے سے پہلے وہ منگو پیر روڈ پر واقع پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر گدا گاڑی پہ لاتا تھا۔ ناظم آباد کی زیر تعمیر عمارتوں کی بنیادوں میں ڈالنے کے لیے ٹھیکیداروں سے بھیجتا تھا۔ اگلے ہی دن میں، بدر منیر اور نعمت سردی ایک ریڑھی میں زنانہ چپل ڈال کر پٹھان کالونیوں میں بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے۔ چونکہ بدر منیر پہلے ہی سے ان علاقوں میں زنانہ چپل بیچنے کے لیے مشہور تھا، اس لیے اس مرتبہ بھی علاقے کی خواتین نے ہمارا گرم جوشی سے نہ صرف استقبال کیا بلکہ اس کاروبار میں مناسب منافع بھی دیا۔ چند دنوں کے بعد میرے خط کے جواب میں عارف میمن نے جرمنی سے خط میں لکھا کہ اس کے دوستوں نے جرمنی میں لیگن ہونے کے لیے جس جرمن لڑکی سے 6 مہینے پہلے شادی کرائی تھی، اللہ کی مہربانی سے اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے خط میں عارف میمن نے اس لڑکی کی تصویر بھیجی ہوئی تھی۔ میں جب عارف میمن کو اس بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے لکھ رہا تھا خط، تو فضل محمود اور بدر منیر نے اس کو صرف سلام بھیجا، لیکن صرف 6 ماہ میں بچے کی پیدائش پر تشویش کا اظہار کرتے رہے۔ میں نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی کہ ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ وہ ہر کام اپنی مقررہ وقت سے پہلے سر انجام دینے میں نہایت ایمانداری سے کام لیتے ہیں۔ غرض اسی طرح وحید مراد کی پروڈکشن میں بننے والی ارمان کے سیٹ پہ فرنیچر اور قالین دھونے میں وقت گزرتا رہا، لیکن میں ساتھ ہی پرویز صاحب کے ڈائریکشن دینے کے سٹائل کو بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ ارمان فلم بن کے ریلیز ہوئی تو اس نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ بعد میں یہ فلم پاکستان کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کامیابی میں سہیل رانا اور مسرور انور کے گیت، وحید مراد اور زیبا کی شاندار اداکاری اور خاص کر پرویز صاحب کی موسٹ ماڈرن اور لیٹسٹ ٹیکنگ نے ارمان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں اپنی بے تکان مزدورانہ کارروائی کی وجہ سے سب کی نظر میں آ گیا تھا، مگر میری خواہش کے مطابق فلم کے ٹائٹل پر میرا نام نہیں آ سکا۔ 1967 کی بات ہے، فلم آرٹس کی تیسری فلم احسان شروع ہوئی۔ اس فلم میں
یوسف بھٹی اور شجاع ہی پرویز صاحب کے اسسٹنٹ تھے۔ میں اس فلم میں بھی ایک مزدور کی حیثیت سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہا تھا۔ ایک دن جب اس فلم کی شوٹنگ سمندر کے کنارے ہو رہی تھی، غالباً پیراڈائز پوائنٹ یا سینٹ پیس کا علاقہ تھا سمندر کے کنارے، اور شوٹنگ کے دوران کھانے کے وقفے میں بدر منیر، رحمت سردی، فضل، فقیر گل اور کادو مکرانی کی ٹولی کی صورت میں ریت پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ہمارے قریب ہی پرویز ملک صاحب، وحید مراد، ابراہیم جلیس، نرالا اور آزاد ایک دائرے کی صورت میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے دوران ہی کسی انگلش فلم کی کہانی پہ بحث ہو رہی تھی۔ پرویز صاحب جس انگریزی فلم کی کہانی سنا رہے تھے، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ فلم کے آخری سین میں اپنے باپ کے قاتل کو گولی مار کر اپنے باپ کا بدلہ لینے والا ہی ہوتا ہے ایک عورت کا بیٹا، کہ اس کی ماں غیر متوقع طور پہ اپنے خاوند کے قاتل کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر گولی مارنے سے منع کرتی ہے کہ اگر آج تم نے اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کر دیا تو کل ہی اس قاتل کا بیٹا تم کو قتل کر دے گا، اور انتقام کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ کئی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے تمہاری ماں تم سے درخواست کرتی ہے کہ بندوق پھینکو اور اپنے دشمن کو گلے لگا کر باپ کا خون معاف کر دو۔ اور فلم کا ہیرو ماں کا حکم مان کر بندوق اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے اور باپ کے قاتل کو گلے لگا کر معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلم دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ میں کھانا کھاتے ہوئے پرویز صاحب کی یہ زبانی یہ ساری کہانی سن رہا تھا جو وہ انگلش میں سنا رہے تھے۔ اتفاق سے یہ فلم میں نے دیکھ رکھی تھی۔ جب وحید مراد نے ان سے انگلش میں فلم کا نام پوچھا تو پرویز صاحب نے کہا یہ ان کے پسندیدہ ہدایت کار ولیم وائلر کی فلم ہے، لیکن فلم کا نام مجھے یاد نہیں۔ یاد رہے کہ مشہور زمانہ فلم بین ہور بھی ولیم وائلر کی ہدایت کاری میں بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی۔ بدر منیر سے میں نے کہا پرویز صاحب جس فلم کا نام بھول رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے۔ اس پر بدر منیر نے کہا تو تم پرویز صاحب کو بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے بدر منیر کو کہا کہ یار میں نروس ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری معلومات غلط ثابت نہ ہوں۔ اس پر بدر منیر نے کہا کہ اس طرح تم کیا خاک ترقی کرو گے؟ پھر اس نے اونچی آواز میں پرویز صاحب سے کہا پرویز صاحب عزیز خان کو اس فلم کا نام آتا ہے، یاد ہے؟ پرویز صاحب نے کہا ارے بھائی عزیز بتاؤ کیا نام ہے اس فلم کا؟ یہ سن کر میں نے ہمت سے کام لیا اور میں نے اونچی آواز سے کہا اس فلم کا نام ہے دا بگ کنٹری۔ میرا دا بگ کنٹری کہنا تھا کہ پرویز صاحب نے بھی بڑی پرجوش آواز میں کہا یس یس ایگزیکٹلی دا بگ کنٹری۔ یہ پرویز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وحید مراد سمیت سب فنکاروں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور ان سب کو اپنی طرف دیکھ کر میں بری طرح نروس ہو گیا۔ غالباً وہ ایک مزدور سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اسی شام جب ہم سمندر کے کنارے فلم احسان کی شوٹنگ ختم کر کے کیمرے اور ساؤنڈ وغیرہ کا سامان اسٹوڈیو میں رکھنے کے بعد میں اور فضل گھر کی طرف پیدل جا رہے تھے تو اچانک ہی ہارن کی آواز سن کر ہم نے مڑ کر دیکھا تو پرویز صاحب نے ہمیں اپنی شیورلیٹ کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسٹوڈیو کے گیٹ سے ہمارے گھر کے دروازے تک پرویز صاحب نے پہلے سوال تو یہ کیا کہ میں نے دا بگ کنٹری کب اور کہاں دیکھی اور کیا مجھے انگلش فلم دیکھتے ہوئے زبان کی سمجھ پڑ جاتی ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ ایک تو میں پشاور کے اس مشہور ایڈورڈ کالج میں پری انجینئرنگ کی ادھوری تعلیم چھوڑ کے آیا ہوں جہاں کا سارا سٹاف برطانوی تھا اور وہاں انگریزی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بات کرنے پر جرمانہ ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ مجھے اردو سے زیادہ انگریزی فلمیں ہی دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور اسی شوق نے مجھے پری انجینئرنگ کی ادھوری تعلیم چھوڑ کر گھر سے بھاگ کر فلم انڈسٹری میں آنے پر مجبور کیا۔ پرویز صاحب کو جب فضل کی زبانی وحید مراد کی پروڈکشن میں بغیر تنخواہ کے مزدوروں کی طرح کام کرنے کا معلوم ہوا تو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے بغیر تنخواہ کے تم کام کر رہے تھے؟ دوسرے دن جب میں اور فضل ممو اسٹوڈیو پہنچے تو وحید مراد کی پروڈکشن مینیجر نے میرے ہاتھ میں 360 روپے رکھتے ہوئے کہا کہ عزیز بھائی یہ آپ کی 6 ماہ کی تنخواہ ہے جب سے احسان فلم شروع ہوئی ہے، آپ کی تنخواہ آپ کو نہیں ملی تھی۔ میں نے کہا میں وحید مراد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کو آخرکار میری تنگ دستی اور غریبی کا خیال آ ہی گیا۔ اس پر اس کے مینیجر نے حیران کر دینے والا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ رقم آپ کو پرویز صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے مل رہی ہے، وحید مراد کی طرف سے نہیں، کیونکہ بقول ان کے وہ پہلے ہی سے 2 اسسٹنٹوں اور ایک مزدور یعنی قادر مکرانی کو ماہانہ تنخواہ دے رہے ہیں۔ ان تینوں کے ہوتے ہوئے انہیں کسی چوتھے نوکر کی ضرورت نہیں۔
کراچی آتے ہوئے پرویز صاحب کی مہربانی سے پہلی دفعہ اتنی بڑی رقم ملی تھی۔ بدر منیر، نعمت سردی اور فقیر گل کو جب معلوم ہوا تو وہ سب بہت خوش ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے انگریزی فلم دیکھنے اور بندر روڈ پر واقع گھسیٹے خان حلیم والے کے ہوٹل سے کھانا کھلانے کی فرمائش کر دی۔ چنانچہ ان سب کو انگریزی فلم دکھانے اور گھسیٹے خان کے ہوٹل سے حلیم کھلانے کے بعد میں ان کو بندر روڈ پہ واقع لائٹ ہاؤس سنیما کی گلی میں لے گیا، جہاں پر واقع لنڈا بازار سے میں نے پہلی بار نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے انگریزوں کے استعمال شدہ ملبوسات خریدے۔